کیا ہوگا وہاں کیا ہوگا ذرا اس کا اندازہ بھی ہو. ہم نے قیامت کے کچھ واقعات لے لیے، کچھ چھوڑ دیے، کتابوں سے کچھ لیا، کچھ چھوڑ دیا. کہیں نہ کہیں غلطی ہم بھی کر رہے ہیں. پورا محشر کیوں یاد نہیں رکھتے؟ میدان محشر کا صرف وہ واقعہ ہمیں کیوں یاد ہے کہ عالم کو جس نے استنجا کرایا عالم اس کی بھی شفاعت کرے گا. وہ اینڈ ہے محشر کا. آغاز بھی تو دیکھو، آغاز بھی تو دیکھو. آغاز بھول گئے، سیدھا انجام کو چھلانگ لگائی. آغاز کیا ہے محشر کا؟ میری مائیں اور بہنیں جنہوں نے اپنے وجود کو باریک اور پتلے لباس کے لیے وقف کر دیا، جنہوں نے دوپٹوں کو مفلر کی شکل دے دی، جنہوں نے دودھ پلاتے پلاتے خود اپنے آپ کو گانے اور میوزک کے لیے وقف کر دیا، جنہوں نے شوہر کے ساتھ زبان درازیوں کو فیشن کا نام دیا، اجنبی مردوں کے ساتھ مٹک مٹک کر باتیں کرنا، پھر ہیروئن فلموں کی ہیروئن کا آج گویا کہ معاذ اللہ نقالی کا ایک فیشن اور ٹرینڈ چل پڑا ہے. یاد رکھو اے کنیزان فاطمہ، اے کنیزان فاطمہ، اچھی طرح یاد رکھو کہ موت کی تلوار تمہارے سروں پر بھی لٹک رہی ہے. جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، اس دن تمہارا شوہر تمہاری قبر میں نہیں آئے گا، اس دن تمہارا بھائی تمہاری قبر میں نہیں آئے گا، اس دن تمہارا کوئی دوست یار تمہاری قبر میں نہیں آئے گا. قبر میں اکیلے جائیں، اکیلے. اور اللہ رسول کے سوا دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے. لوگوں سے دل لگا کر اللہ کو ناراض کرنے والوں، یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ شیر خدا فاتح خیبر، باب مدینۃ العلم، خاتم الولایت، حسنین کے بابا، کل ایمان، خلیفہ چہارم سیدنا علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. انہوں نے کہا تھا کہ آج علی کو یقین ہو گیا کہ دنیا میں اللہ رسول کے سوا اپنا کوئی نہیں ہے. کس دن کہا تھا مولا علی نے؟ کس دن کہا تھا؟ کس دن کہا تھا مولا علی نے؟ میری بہنوں کو میں اتنی توجہ چاہتا ہوں، زیورات پہ اترا کر اللہ کو بھول جانے والی میری بہن، اچھے مکان میں رہ کر کے تکبر اور گھمنڈ میں گھر جانے والی میری بہن، مولا کائنات نے یہ جملہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کے دن کہا تھا. علی کو پتا تو تھا لیکن آج یقین ہو گیا، علی کو معلوم تو تھا لیکن آج دیکھ لیا کہ اللہ رسول کے سوا دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے. سیدہ فاطمہ کے وصال کے دن کہا تھا. کیوں کہا تھا پتا ہے؟ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کو قبر میں رکھ دیا گیا، قبر میں رکھنے کے بعد مولا کائنات نے مٹی ڈالنے سے پہلے قبر کے کنارے کھڑے ہو کر کہا فاطمہ فاطمہ فاطمہ. 3 بار پکارا، کوئی آواز کوئی جواب نہیں آیا. روتے ہوئے کا مٹی برابر کر دو. آج علی کو یقین ہو گیا کہ اللہ رسول کے سوا دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے. لوگوں نے کہا تھا یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یہی فاطمہ تو تھی، ایک بار آواز لگاتا تھا، بار بار لبیک لبیک کہتے ہوئے پکار پکار کر کے دوڑی دوڑی چلی آتی تھی. آج 3 مرتبہ آواز لگایا، آخر کیا ہو گیا کہ آواز ہی نہیں دیتی، جواب ہی نہیں دیتی. اللہ اکبر. تو میری بہنوں، کب تک کے گناہوں کا سلسلہ دراز ہوگا؟ کب تک کے بے حیائیوں کا سلسلہ دراز ہوگا؟ کب تک کے آوارگی کا سلسلہ دراز ہوگا؟ قدرت مہلت دے رہی ہے، اس مہلت کا مس یوز نہ کرو. کب تک اللہ رسول سے دور رہ کر آخرت کی تیاری کو بلائے بیٹھے رہو گے؟ سوچو تو صحیح. یہ قبر کی وادی کے اندر جانے والوں، سینکڑوں درجنوں ہزاروں جنازے اپنی نگاہوں کے سامنے اٹھتے دیکھا، لیکن تیاری کیوں نہیں کرتے؟ کیوں آخرت کی فکر نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گا، اعمال کام آئیں گے. اعمال. میرے نبی نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تھا اے بنو ہاشم عمل کرنا، عمل. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر آئے اور تم صرف نسب لے کر آؤ. جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو صرف کسی کا نسب آگے نہیں کر سکتا. یہ میرے آقا علیہ السلام نے حضرات بنو ہاشم سے کہا تھا. یہ بات تو موجود ہے لیکن میری بہنوں کو کون سمجھائے؟ اللہ اللہ. آقا کریم نے فرمایا میں نے جہنم میں سب سے زیادہ اگر کسی کی تعداد دیکھی تو عورتوں کی تعداد. اے عورتوں کثرت سے صدقہ دو.
کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا، دوپٹے مفلر بن گئے۔ ابھی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ سیدہ فاطمہ میرے نبی کی اس بیٹی کا نام ہے جس کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، چاند اور سورج نے بھی جس کے دوپٹے کو نہیں دیکھا وہ سیدہ فاطمہ ہے۔ میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس نے دائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ فاطمہ الزہرا کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ اور میری بہنوں کی پوزیشن کیا، ہمارے گھر کی عورتوں کا حال کیا؟ کوچنگ کے نام پہ بے پردگی، ولیمے کے نام پہ بے پردگی، مردوں سے خلط ملط۔ ذرا غور تو کیا ہوتا، پارکوں میں بے پردہ بیوی بیٹی بہن کو لے جانے والوں، جو مذہب عورت کی عزت کے تحفظ کی خاطر عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مذہب کسی کو پارک میں لے جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولانا یہ پرانے خیالات ہیں، عورت کو جو ہے پردے